السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ میں ہوں عاصم بھٹی، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم۔ کراچی پولیس کا چہرہ شہداء کے سہرے سے سجا ہوا ہے، لیکن اس شہداء کی اس فہرست میں کئی ایسے جانباز بھی ہیں جن کی داستانیں بعد میں سیاق و سباق کے ساتھ پیش کی جاتی رہیں۔ ایسے ہی ایک شہید پر آج گفتگو کروں گا میں شاہد انجم صاحب سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، اسلم حیات بڑا مشہور نام ہے، بڑا معروف نام ہے، شہید ہوئے۔ اسلم حیات کی تھوڑا زندگی پہ روشنی ڈالیں۔ اسلم حیات کو کراچی پولیس میں سنجے دت کا خطاب دیا گیا تھا، اور اسلم حیات ایک بہت دلیر اور نڈر افسر تھا۔ میں ذاتی طور پہ اس کو جانتا ہوں۔ یہ اس وقت کے جو کراچی میں جس وقت بہت زیادہ ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت کا جو بازار گرم ہوا، اس میں خاص طور پہ ایک کردار ہوتا تھا بہادر علی کا۔ بہادر علی کے رائٹ ہینڈ ان کو کہا جاتا تھا۔ دو لوگ تھے جو بہادر علی کے رائٹ ہینڈ تھے، ایک اسلم حیات تھا اور دوسرا توفیق زاہد تھا۔ اسلم حیات چونکہ بہت دلیر تھا اور بڑا جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت نڈر تھا، اور ایسی جگہ پہ جہاں لوگ اس وقت بہت خوف کھاتے تھے جانے میں، تو اسلم حیات وہاں پر کاروائیاں کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس وقت ان کو اس نے منہ بھی دیا، جو کراچی میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی یا اس طرح کی وارداتیں جس کو جلاؤ گراؤ کہا جاتا ہے، ان کو منہ دیتا رہا۔ اور پھر اس کو پہلی بار ایس ایچ او شریف آباد تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ اور بھی جگہ کافی جگہ پر ایس ایچ او رہا، لیکن شریف آباد سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پہلی بار اس کو جب ایس ایچ او لگایا گیا، اس وقت بہادر علی ایس ایچ او نیو کراچی ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاست جو تھی ہمارے ہاں، اس کا جب وتیرہ چینج ہوا، جب جو ہے وہ ایم کیو خاص طور پر اس وقت جو تھی اس کو جب حکومت کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے، تو پھر یہ لوگ جو اس وقت ایم کیو کو خاص طور پر منہ دیتے تھے کراچی میں، پولیس افسران، ان کے ٹرانسفر اندرون سندھ کر دیے جاتے تھے، ان کو پوسٹنگوں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ 97 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی اور ان کو اندرون سندھ جو تھا وہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کھارو شاہ میں اس کی جو تھی پوسٹنگ تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، ضلع تھا نشار و فیروز، وہاں اس کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ لیکن اس کی چونکہ دوستیاں ایسی کراچی میں تھیں، یہ لیاقت آباد میں پیدا ہوا، بالکل تھانے کے سامنے والا جو علاقہ ہے، وہاں پر اس کے بچپن اس کا وہیں گزرا تھا، لڑکپن اس کا وہیں کا تھا، اس کی دوستیاں تھیں۔ ایک روز یہ بات ہے 21 جولائی 1997 کی، دوپہر کو اس کو جو ہے وہ اس کے ایک دوست نے کال کی جو اس کے علاقے کا ہی رہنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ اسلم بھائی کہیں چلنا ہے، وہاں 4 دوست آئے ہوئے ہیں، وہاں گپ شپ کریں گے۔ تو ان کو لے گئے گلشن اقبال ڈسکو بیکری، بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں قریب میں ایک فلیٹ تھا۔ اب وہ اسٹیٹ ایجنسی تھی ان کے دوستوں کی، اس اسٹیٹ ایجنسی کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں یہ اکثر جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں اس کو جو ہے وہ بلایا گیا کہ وہاں دوپہر کو بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ تو اسلم حیات وہاں جب گیا تو پہلے سے وہاں لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تقریباً وہ جو میری اطلاع ہے 30 سے 35 لوگ تھے جو مختلف ان فلیٹوں کے اوپر انہوں نے فیملیوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور ان فلیٹوں کی چھتوں کے اوپر وہ موجود تھے، کچھ فلیٹوں میں بھی تھے، اور تمام لوگ ہیوی ویپن کے ساتھ تھے۔ جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس میں ایک لڑکا تھا جمال خان اور ریحان اور جنید، یہ تینوں کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے، لیاقت آباد میں یہ رہتے تھے۔ لیکن اس وقت جب ان کے بیانات ہوئے تفتیش میں، جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ضرور ہے، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ہماری فیملیاں جو تھی اس کو ایم کیو ایم نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان کو مار دیں گے ورنہ آپ اسلم حیات کو بلاؤ۔ کیونکہ اس کی ایک اس دن کی جو ٹائم فکس ہوا، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ اسلم کا جو چھوٹا بھائی جو اس وقت ڈی ایس پی ناظم آباد ہے، اعظم حیات، یہ پوسٹنگ نہیں لیتا تھا، یہ بھی اس وقت سب انسپکٹر تھا، اس کو بہت آفر تھی، یہ آپریشن اس میں نہیں تھا، لیکن اس کو آفر یہ تھی کہ آپ پوسٹنگ لے لیں، تو یہ پوسٹنگ اس لیے نہیں لیتا تھا کیونکہ اسلم حیات کو بہت زیادہ تھریٹ تھی، تو وہ اس کے بیک پہ رہتا تھا، جب بھی اسلم کہیں نکلتا تھا تو یہ اس کی بیک پہ رہتا تھا تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ تو ایک روز پہلے اعظم حیات جو تھا وہ بوسینیا چلا گیا، یو این او مشن کے لیے اس کا نام جو تھا وہ اس وقت آ چکا تھا، اور وہ جیسے ہی بوسینیا گیا یا اخبار میں خبر لگی تو اسلم حیات کی ریکی شروع ہو گئی۔ تو 21 جولائی 1997 میں اسلم حیات کو اس اسٹیٹ ایجنسی کے اوپر جو تھا وہ پھر چاروں طرف سے جب حملہ کیا گیا
تو اس میں اسلم حیات جو ہے وہ شہید ہوا۔ اسلم حیات کی اپنی زندگی بھی آتے ہیں، اس کی کبھی کوئی ٹانگ ٹوٹی تھی، ڈاکٹر نے کہا کبھی یہ چل بھی نہیں پائے گا؟ اسلم حیات جب اے ایس آئی تھا تو اس کے والد بھی چونکہ پولیس میں تھے اور انسپیکٹر تھے، اور ان کی پوسٹنگ تھی بدین میں۔ اسلم حیات کی جو سٹوری تھی، جو میرے نالج میں ہے، وہ اپنے والد سے بہت اٹیچ تھا، مخدوم حیات سے۔ مخدوم حیات صاحب بھی ایک دور میں ایس ایچ او لیاقت آباد رہے، لیکن جب وہ لیاقت آباد میں ایس ایچ او تھے تو اس وقت کے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تھے، ان کا نام تو اب مجھے میں بھول گیا ہوں، ان کے بھائی کو ایک کیس میں انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر چونکہ بہت ایک پاورفل سیٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر مخدوم حیات کے خلاف ایک جس کو کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے مخدوم حیات کو سندھ میں کبھی حیدرآباد، دوسرے مہینے ان کو بدین، تیسرے مہینے ٹھٹا، پھر ہر مہینے ان کا ٹرانسفر ہوتا رہا۔ تو جب وہ وہاں بدین میں ان کی پوسٹنگ تھی تو اس وقت اسلم حیات کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کی ایک ٹانگ جو تھی وہ اس طرح سے ٹوٹی تھی کہ سول اسپتال اس کو جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی معذور رہے گا، یہ چل نہیں پائے گا۔ اس وقت اسلم حیات اے ایس آئی تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو اے او کلینک ریفر کیا گیا، تو اے او کلینک میں اس کا اچھا علاج ہوا، پھر اسلم حیات نارمل رہا۔ اس کے بعد تو پھر وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تیسرے فلور سے کود جاتا تھا، وہ اتنا نڈر اور دلیر تھا، پھر اس کو یہ پرواہ، حالانکہ راڈ ڈلی ہوئی تھی ٹانگ میں، لیکن وہ پھر اس طرح کی کارروائیوں میں رہا۔ لیکن جب اسلم حیات کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے والد کو پتہ چلا تو مخدوم حیات کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر کہ میرا بیٹا اب شاید ساری زندگی چل نہیں پائے گا، تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا مخدوم حیات کا۔ لیکن پھر ظاہر ہے کچھ عرصے بعد اس کی پروموشن ہو گئی، پھر یہ کراچی کے حالات اس طرح کے ہوئے کہ بہادر علی صاحب کے ساتھ یہ اٹیچ ہوا، اور پھر ایسا اٹیچ ہوا کہ پھر وہ اسی طرح کی ظاہر ہے جو تھا وہ شہر کے حالات تھے، پھر یہ کارروائیاں کرتے رہے، منہ دیتے رہے اس وقت کے دہشت گردوں کو، اس وقت کے جو لوگ جو جرائم پیشہ تھے، انہوں نے بہت منہ دیا۔ حالانکہ اسلم حیات جو آپ اس کی کہہ رہے ہیں کہ ذاتی زندگی کے بارے میں، تو اسلم حیات جہاں پیدا ہوا تھا جس گھر میں، اور اس کے پڑوس میں جس طرح کے اس وقت کے ریحان، ایک بڑا نامور نام تھا ریحان کانا، وہ تھا، اس کے دیگر بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، تو یہ ان کی دوستیاں بھی بہت تھیں۔ ریحان ان سے بہت چھوٹا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ریحان سے اس کی کچھ اور معاملات بھی تھے، گھریلو مراسم اور الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، لیکن وہ الٹی سیدھی باتیں ہم نے بھی بہت سنی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ریحان تو جب یہ کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو اس کی کٹ لے کے باقاعدہ جاتا تھا، بلکہ اسلم حیات نے ایک دفعہ بتایا کہ یار ہم تو اس محلے میں چونکہ پیدا ہوئے ہیں، عید ہوئی، شبرات ہوئی، تو ہم تو ہر گھر میں جاتے تھے، کھانا پینا ہمارا سب وہ ہوتا تھا، محلے میں کسی کی شادی ہے تو ہم کرسیاں لگاتے تھے، ہم جھاڑو وہاں لگاتے تھے۔ بولا ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ میری اعظم سے بھی کئی بار اس بات پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا شاہد بھائی ایسا نہیں ہے، ان کے معاملات باہر کے جو بھی تھے لیکن محلے میں وہ بڑے کلیئر رہتے تھے۔ ان کی والدہ جو تھی خاص طور پہ، اس کا ایک بڑا روب دبدبا، بڑی سوبر خاتون تھیں، اور محلے میں خواتین میں ان کا بڑا وہ تھا، رہن سہن تھا، لوگ ان سے آگے مشورے کرتے تھے۔ اور پھر آخری دم تک ریحان کانا چونکہ پہلے مارا جا چکا تھا، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے مقابلے اللہ بھائی ریحان کانا تو اس سے پہلے مر چکا تھا، اسلم حیات تو بعد میں مارا گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے دیکھو اس کے قتل میں اتنے لوگ تھے، جس میں اسلم چور تھا خاص طور پہ، جو سولت مرزا والی گرفتاری والے دن پکڑا گیا تھا، اس کو اسٹیل ٹاؤن سے اعظم حیات اور ڈی ایس پی جو اب ریٹائر ہو گئے زاہد حسین، یہ شراڑ کار میں لے کے آئے تھے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اور اس میں بہت سارے لڑکے تھے جس میں فہیم کنکٹا تھا، اعجاز ڈپٹی تھا، بابر شفیع تھا، یہ وہ تمام لوگ تھے اس کے ساتھ، اور آپ 30 سے 35 لوگ اور ملا لیں جنہوں نے اسلم حیات کو مل کے گھات لگا کے باقاعدہ شہید کیا تھا۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ افسران جب اس طرح کی آپریشن میں کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی کئی افسران نے جائیدادیں بھی بنائی، یہ اپنا اسلم حیات کی کتنی جائیدادیں بنائی تھی اس نے، کتنا کامیاب وہ تھا اپنی پراپرٹی بنانے میں، دھن بٹورنے میں؟ اس میں جو شہداء کی لسٹ ہے نا، اس میں شہید بہت کم ہے، یہ تو میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ کراچی پولیس کے شہداء میں شہید جو ہیں وہ بہت کم ہیں، باقی تمام جائیدادیں بنانے کے چکر میں جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اسلم حیات کے بیٹے نے اب گریجویشن کیا ہے، اور اسلم حیات کا بیٹا جس کا نام خضر حیات ہے، وہ اسلم کی شہادت کے بعد پیدا ہوا، اور آج بھی وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اسلم حیات کے سسرال والوں نے ان کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اسلم حیات کی کوئی جائیداد نہیں تھی، یہ لیاقت آباد سے انہوں نے گھر ضرور شفٹ کیا تھا، اور اس گھر میں شاید اب سیلون کی میرا کل دکان کھلی ہوئی ہے،
یا اس کے پڑوس میں ہے. میں وہاں گیا تھا اور گھر میں نے دیکھا ہوا بھی ہے. اعظم حیات بھی آج بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ بھئی جو لوگ اس وقت جنہوں نے بڑے نام کمائے، تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے صرف نام کمائے، جنہوں نے صرف شہادت حاصل کی تھی، ان کی جائیدادیں نہیں تھیں. آج بھی ان کا بیٹا جو ہے، ان کی جو وائف ہے بیوہ جو ہے، اس نے شادی نہیں کی تھی اس کے بعد، تو آج بھی اپنے میکے والوں کے گھر میں رہتی ہے. اس کے پاس کوئی اپنا گھر آج بھی نہیں ہے. اگر اس کے عوض دوسرے لوگوں کو دیکھا جائے تو میرے خیال لوگ بہت سیف جگہ پر کروڑوں روپے کے بنگلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی دونوں میں جو ہے وہ بالکل مماثلت ہے، تو ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے واقعی شہادت حاصل کی اور کچھ لوگوں نے جائیدادیں حاصل کی. یہ بڑا فرق ہے کراچی پولیس کے شہدا میں. بہت شکریہ شاہد صاحب. کراچی میں کئی ایسے بہادر جانباز دلیر ماؤں کے بیٹے قربان ہوئے ہیں جنہوں نے جو حلف اٹھایا اس کی پاسداری کی، جو عہد کیا وہ نبھایا، اور وطن عزیز پر اپنے پاکستانیوں کی، شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے وطن عزیز پر جان لٹائی اور دنیا سے چلے گئے.